یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب ہوں کہ یہ جو ہے کولیسٹرول جی یہ کس عمر میں چیک کرانا چاہیے؟ امام دین، ہاں جی، یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا۔ بس تو پھر آپ اس کی شرٹ سلوا لیں۔ شرٹ سلوا لوں؟ ہاں جی، وہ کیوں؟ بھائی سوال جو اچھا ہے، اچھا تو پھر کپڑا کہاں سے آئے گا؟ وہ جی کپڑا ہی سمجھے اس سوال کو میرے۔ جو بچے ہیں نا، ہاں جی، کس عمر کے؟ بتاتا ہوں، ہاں اگر تو والدین میں، بہن بھائیوں میں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہے، اچھا، فالج ہے، ہوں یا اچانک اموات ہیں جوانی میں، ہوں تو جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے نا، اچھا، تو اس کے خون میں چکنائی لازمی چیک کروائیں۔ نہ جی یہ کیا، ابھی تو اس نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں، ماں سوائے دودھ کے، تو اس میں چکناہٹ کیسے آ گئی؟ چکناہٹ یوں آئے گی کہ جینیٹیکلی اس کے جسم میں ایسے سگنل آ چکے ہیں اچھا، جو اس کے خون میں چکنائی کی مقدار کو بہت زیادہ کر دیں گے، کولیسٹرول کو بہت زیادہ کر دیں گے۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ صحت مند پیدا نہیں ہوا، وہ مریض پیدا ہوا۔ مریض میں نہیں کہتا امام دین، ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خاندان میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں دل کی بیماری ہے ہوں تو ان بچوں کا جن کی عمریں ابھی 2 سال ہیں لازمی خون چیک کروا لیں کہ کہیں ان کے خون میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ 2 سال میں کروایا جی اور وہ یہ نکل بھی آیا کہ یہ اس کے خون میں یہ ہے، جی پھر کتنے سال کے بعد وہ دوائیاں شوائیاں اس کی کوئی ڈاکٹر صاحبان دیتے ہوں گے؟ بالکل، پھر تو پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے امام دین بچوں اوئے کا، ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ مجھے یاد ہے، ابھی تک میں ایک دل کے اسپتال میں کام کرتا تھا، اچھا تو وہاں پر ایک اوکاڑا کی فیملی آئی ہوئی تھی، اچھا اور جو والد کی عمر تھی میرا خیال ہے کوئی 26-27 سال، اچھا اس نے شادی خاندان میں کی تھی، اور اچھا اس کی بیگم کی عمر تھی کوئی 22-23 سال۔ ہوں ان کے خاندان میں جہاں لوگ عمر کو پہنچتے 18، 19، 25، 26 سب کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اللہ معاف کرے۔ جب ہم نے ان کو دیکھا امام دین تو ان کے جسم پر نا گومڑ نکلے ہوئے تھے ایسے، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے جو جلد کے ڈاکٹر ہیں، اچھا تو جلد کے ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہیں گومڑ اس وجہ سے ہیں کہ تمہارے خون کے اندر چکنائیاں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا پھر ہم دیکھتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے گرد نا ایک سفید حلقہ بنا ہوتا ہے، سفید رنگ کا رنگ بنا ہوتا ہے۔ پھلبیری، نہیں، پھل بہری اور چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں نا تو ان کی آنکھوں کا جو ہمارا کالا والا حصہ ہوتا ہے نا، اچھا ڈیلے کے اندر، ہاں جی، اس کے اوپر ایسے پورا نا انسرکل کرتا ہے وہ سفید رنگ کا رنگ، بڑا گہرا ہوتا ہے ان لوگوں کا، اور پھر آنکھوں کے اوپر بھی وہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں ابھار سے جو کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں امام دین کہ وہ جو بچے تھے ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا وہ 1-2 سال کے بعد مر جاتا تھا، اللہ معاف کرے۔ اور ان کے خون کے اندر کولیسٹرول تھا 1000 ملی گرام، 2000 ملی گرام۔ ان کے والد کے خون میں بھی کولیسٹرول بہت زیادہ تھا، والدہ کی بھی بہت زیادہ تھا، اور ان بچوں کے والد کی دل کی 3 شریانیں بند پڑی تھیں۔ بہرحال وہ بڑا ان کا پھر ایگریسو مینجمنٹ کیا گیا تھا، مجھے یاد ہے ابھی تک، اور ابھی بھی ہم روزانہ ایسے کیسز دیکھتے رہتے ہیں امام دین۔ پہلا چیک اپ تو 2 سال کی عمر میں ہو گیا، اب اگر خون میں چکنائیاں نارمل ہیں تو پھر ہمیں کروانا چاہیے 5 سال کے بعد، اچھا لیکن اگر خون میں چکنائیاں زیادہ ہیں تو پھر علاج ہوگا۔ 2 سال کی عمر میں ٹیسٹ کروایا جائے اور پتہ لگے کہ اس کو وہ ہے اپنا بیماری ہے، کولیسٹرول بیماری زیادہ ہے، جی جی، جی۔ تو اگر نہ پتہ لگے تو وہ پھر چھٹی، وہ بچہ اس کا مطلب ٹھیک، اگر ٹیسٹ نارمل ہے نا ہاں جی، پھر ہم کروائیں گے 5 سال کے بعد جب بچہ ہوگا 7 سال کا، اچھا، پھر ہم کروائیں گے جب بچہ ہوگا 12 سال کا۔ یعنی 2 اور 5 جی 7 سال، جی بالکل، اور 7 اور 5 12 12 سال جی، کی عمر میں۔ اور پھر ہم کروائیں گے جب بچہ ہوگا 12 سے 5 17 سال کا، ٹھیک ہے نا۔ اب یعنی ہر 5 سال بعد یہ چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ بالکل، اور وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہیں ان میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رسک فیکٹرز کیا کیا ہیں، شوگر کتنی ہے، ہائی بلڈ پریشر کتنا ہے، ان کو دل کی بیماری ہے یا نہیں ہے، ان کو پہلے انجائنا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی یا ان کا بائی پاس ہوا، ان کے خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی کتنی ہے۔
اللہ آپ کا بھلا کرے. میں یہی یاد کر رہا تھا کہ ایک اور بیماری جو خون میں ہو جاتی ہے اس کا نام جو تھا نا جی, جی. وہ میں بھولا ہوا تھا. اچھا. اس کا آپ نے یہ پورا نام اب لیا ہے, یورک ایسڈ. شاباش. تو یہ خون میں بھی چیک کروانا ضروری ہے نا. بالکل امام دین, یورک ایسڈ کو ریگولر خون میں چیک کرواتے رہنا چاہیے, اور اس کا نمبر کوشش کریں کہ 6 سے کم ہو. یعنی اس کا نمبر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جی. تو وہ 6 سے کم ہونا چاہیے. بالکل. اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟ بس 6 تک ہو تو بہتر ہے. امام دین ہم میکسیمم 7 تک جا سکتے ہیں, اچھا, لیکن کوشش کریں کہ 7 کے بعد اگلا نمبر نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے, وگرنہ خطرے کی گھنٹی ٹڑن ٹڑن بجنا شروع ہو جائے گی. اور خطرے کی گھنٹی بھی یوں کہ پھر وہ جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا, خون کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوگی, اس کی وجہ سے پھر بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں گے. امام دین یہ ایک پورا ٹاپک ہے, اس پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جناب, تو جہاں تک ہم بات کر رہے تھے چکنائیوں کے حوالے سے نا, پرے کرو جی ان چکنائیوں کو, جو بندے کو بیمار کر دیں اور ان کو آپ کھا کے بیمار ہو جائیں, ان کے تو نیڑے نہیں لگنا چاہیے. شاباش, بہت اچھی بات ہے. امام دین دیکھیں, ہمیں اپنے بچوں کو نا دودھ پلانا چاہیے, اچھا, خالص دودھ, گائے کا, ٹھیک بھینس کا. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. ہمیں اپنے بچوں کو مکھن بھی کھلانا چاہیے. دیسی انڈا کھلا دینا چاہیے. شاباش. ہمیں اپنے بچوں کو دیسی گھی بھی کھلانا چاہیے, تھوڑا تھوڑا. لیکن ہم یہ کہیں کہ بیٹا اب آپ جاؤ اور سیر کرو, اور کھیلو کودو, اچھی ورزش کرو, تاکہ اس کو ہضم کرو. لو جی, ہاضمہ اگر خراب ہے نا جی, تو چاہے آپ شنگرف کھا لیں. کیا کھا لیں؟ شنگرف. وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مہنگی چیز ہوتی ہے, ویسے قیمتی چیز ہوتی ہے. امام دین کون کون سی چیزیں آپ کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کے یہ آتے جی ہیں؟ کوئی سونے میں کوئی چیز ہوتی ہے, شنگرف اس کو کہتے ہیں میرا خیال. آپ نے کھائی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں کھائی. پھر؟ میں نے صرف سنی ہوئی ہے. مہنگی چیزوں کے تو میں نیڑے نہیں لگتا. امام دین چیزیں ہمیں وہ کھانی چاہیے جو مہنگی نہ ہوں, جو زود ہضم ہوں, تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. جو آسانی سے مل جائیں, ہاں جی, جو سادہ ہوں, ہاں جی, جو سستی ہوں. ہاں جی, آپ یہ دیکھیں کہ پہلا پھل آیا ہاں جی, اور ہم اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو کہ مسالے والا آم آ گیا. جی. جبکہ پھل اور سبزی ہمیں اس وقت کھانی چاہیے جب وہ اپنے طور پر خود پکی ہوئی ہو. شاباش. اور اس وقت وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوگی, اویلیبل ہوگی مارکیٹ کے اندر, اس کے پیسے بھی کم ہوں گے, اچھا, اور وہ سستی ہو جائے گی. جیسے دوانا ہے جی. ہاں, تربوز. ہاں جی, ہاں جی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کولیسٹرول ہمارے خون میں ہونا کتنا چاہیے. جی, یہ بھی فرما دیں آپ. اگر تو بچے 17 سال کی عمر کے ہیں, کوشش کریں کہ ان کے خون میں کولیسٹرول 170 سے زیادہ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو انعام دوں گا. اچھا, کون سا انعام؟ آپ نے فرمایا تھا نا, میں نے گاؤں سے کوئی چیز آپ کی خدمت میں کبھی لیا کے نہیں پیش کی. جی. آپ ذرا, میں عمر بھی نہیں آپ کو بتاؤں گا, اچھا, آپ بتائیں میرے پنڈے میں کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے. آپ کے؟ ہاں جی. آپ کے لمٹ ہے 125 سے لے کر اور 170 تک. میری عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر یہی ہے, کوئی 40-50 سال کے ہوں گے. نہیں, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. کیوں؟ میں بس 25-30 سب. ہاں, یہی نا. اب جوان آدمی ہے, تبھی تو میں نے آپ کا 17 سے شروع کیا تھا نا. نہیں, وہ تو خیر اتنی زیادتی بھی میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہوں میں 17 سال کا ینگ بلڈ ہوں. آپ کے خون میں, ہاں جی, میں تو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ کولیسٹرول کی مقدار ہونی چاہیے 125 سے لے کر 160 تک. فل جوانوں میں ٹوٹل کولیسٹرول اتنی ہونی چاہیے. اچھا. جو خطرناک کولیسٹرول ہے, جس کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں, LDL, ہاں جی, وہ آپ کے 100 سے کم ہونا چاہیے, بلکہ میں کہوں گا 70 سے کم ہونا چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا. جو اچھا والا کولیسٹرول ہے HDL, ہاں جی, وہ آپ کا 40-45 سے زیادہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اتنا ہی ہوتا ہے. ہے نا. ہاں جی. تبھی تو آپ کی اتنی اچھی صحت ہے, آپ دوڑتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں. نہیں, وہ دوڑتا تو میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہوتا ہوں. نہیں جی. امام دین, اگر خدا نخواستہ بیمار ہوتے,
اللہ نہ کرے کوئی طبیعت آپ کی خراب ہو جاتی ہاں جی ہاں تو جی لاکھ مجبوری ہونے کے باوجود آپ کیسے بھاگتے؟ ہاں جی ہاں ہاں، یہ نا؟ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح فرما یہ رہے تو ہیں آپ۔ صحت ہے تو ہم بھاگتے دوڑتے رہتے ہاں ہیں جی امام دین، ہاں جی ہاں جی ورنہ اگر اللہ نہ کرے ہم بیڈ پر لیٹ گئے ایک دفعہ، ہاں جی، تو بس پھر لیٹ ہی گئے۔